آخرت کا عذاب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک تنور کے اندر ہیں جو نیچے سے کشادہ ہے اور اس کا منہ تنگ ہے، آگ تیز ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں کہ قریب ہیں اس تندور سے باہر نکل جائیں، پھر جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے واپس اس تندور کی تہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بدکاری، اگر یہ فحاشی، اگر یہ بے حیائی، زنا والی انسان کو بڑھاپے کے اندر لاحق ہو جائے تو اس کی سزا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین ایسے بدنصیب انسان ہیں جن کی طرف اللہ عز و جل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ تین قسم کے ایسے بدنصیب، ایسے بدبخت انسان ہیں جن سے اللہ نے قیامت کے دن نہ کلام کرنا ہے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرنی ہے، نہ ان کو پاک اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک کرنا ہے۔ وہ کون ہے تین؟ شیخ زان، وہ بوڑھا جو زانی ہو، زنا جوانی میں ہو گیا، یہ بھی گناہ ہے لیکن جوان ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، مالک عز و جل اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ بدکاری وہ بڑھاپے کے اندر کرتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ شیخ زان وملک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، بوڑھا ہو کر زنا کرے، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، وعائل مستکبر، اور فقیر ہو کے غرور کرے۔ تین چیزیں، بوڑھا ہے لیکن پھر بھی زناکار ہے، بادشاہ ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ عام آدمی تو کسی سے ڈر کے جھوٹ بول دیتا ہے، کسی لالچ میں آ کے جھوٹ بول دیتا ہے، بادشاہ کو کس کا ڈر ہے؟ بادشاہ کس کی لالچ میں آئے گا؟ وہ تو خود بادشاہ ہے۔ لیکن اگر بادشاہ ہو کے جھوٹ بولے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین عذاب کا مستحق ہے، اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فقیر ہو کے تکبر کرے، آپ آدمی، مالدار آدمی تکبر کرتا ہے، ایک فقیر ہے اس کے پلے میں بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ اکڑتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں۔ اسی طرح بدترین کمائی زانیہ کی کمائی ہے، بدترین کمائی زانیہ کی کمائی ہے جو اپنی شرمگاہ سے کماتی ہے، اور آدھی رات کے وقت حدیث کے مطابق جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بدکار عورت جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی ہے، یہ زانیہ اس وقت بھی دعا کی قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ جس وقت عام اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے، کوئی سوال کرنے والا سوال کر لے، کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے وہ مانگ لے، تو تمہارا اللہ آسمان دنیا پہ نزول کر چکا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اتنا بڑا اعلان۔ لیکن یہ بدکار عورت اس وقت بھی دعا کی قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ زنا سے بچانے کے لیے مالک عز و جل نے پردے کے احکامات نازل فرمائے، پردے کو فرض قرار دیا، عورت کو گھر کے اندر چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا، مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ سب چیزیں، یہ پردے کے احکامات، یہ عورت کا چادروں میں ڈھپے رہنا، عورتوں کا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا، یہ کس لیے؟ تاکہ زنا کا سد باب ہو سکے، زنا کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جا سکے۔ لیکن افسوس، آج بازاروں کے اندر آپ کو چلتی پھرتی عورتیں نظر آئیں گی، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ تھکتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی، شادی بیاہ کے اجتماعات کے اندر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، ڈانس ہوگا، مہندی کی رسمیں ہوں گی، ابٹن کی رسمیں ہوں گی، ان سب میں عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلیں گی۔ حالانکہ یہ پردہ زنا کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی زنا سے بچنے کے لیے اسلام نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنکھیں جھکانے کا حکم، یہ آنکھیں پست رکھنے کا حکم ہی اس لیے ہے کیونکہ جب آنکھیں ٹکراتی ہیں، جب آنکھیں چار ہوتی ہیں تو اسی آنکھوں کے ذریعے شیطان اپنا وار کرتا ہے، کسی کا چہرہ دل میں سماتا ہے، پھر انسان اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، پھر برائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے برائی کا دروازہ انہی آنکھوں کی وجہ سے کھلتا ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیے۔ لیکن عجیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتوے ہی جاری کر دیے، ٹیلی ویژن پر آ کر دھڑلے سے اعلان کرتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پیروں کا پردہ ہے؟ اسی چہرے سے تو ٹکراؤ ہوتا ہے، یہی آنکھیں تو ملتی ہیں، یہی سے تو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یہی سے تو بے حیائی اور بدمعاشی کے راستے کھلتے ہیں۔ اسلام کا حکم کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نہ کہ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اگر پہلی تیری نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو دوبارہ جھکا لو، اگر دوبارہ نظر ڈالو گے تو یہ اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اچانک نظر پڑ جائے تو آنکھیں پھیر لو، اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو آنکھیں نیچے رکھنے کا کیا مطلب؟ اسلام نے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر
بیٹھنے کو منع کیا ہے تاکہ زنا کے راستے، بے حیائی کے راستے، بدماشی اور بدکاری کے راستے بند ہو جائے۔ کوئی مرد بھی، کوئی اہل ایمان کسی غیر عورت کے ساتھ، غیر عورت سے مراد جس سے اس کا نکاح ہو سکے، نامحرم عورت جس سے بھی اس کا نکاح ہو سکے، اس کے ساتھ خلوت جائز نہیں، تنہائی جائز نہیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اہل ایمان کو منع کر رہی ہے تنہائی میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جی مولوی صاحب آپ تو ویسے ہی سختی کرتے ہیں، بھابی تو ماں جیسی ہوتی ہے نا۔ بھابی ماں ورگی ہوندی، بھابی کو کیڑی شیدا پردہ ہے؟ بھابی سے کوئی پردہ نہیں۔ دیور بھابی کو لے کے سفر پہ بھی جا رہا ہے، ٹرین کے سفر بھی ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے سفر بھی ہو رہے ہیں، باہر بھی نکل رہے ہیں، کھانے پر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر گپے بھی ہانکی جا رہی ہیں، ہنسی اور مذاق بھی ہے، ٹیلی فون پہ کہہ کے بھی دونوں کے گونجتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں۔ تنہائی میں بیٹھتا ہے، بھائی گھر پہ ہے نہیں، دیور جیٹھ آ کر گھر میں بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنی بھابی سے گپے مارتا ہے۔ حالانکہ یہ بھابی اور یہ دیور کیسا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کیا دیور سے بھی پردہ ہے، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ شیطان جتنی جلدی بے حیائی کا دروازہ، فحاشی کا دروازہ اس دیور کے ذریعے اور دیور اور بھابی کے درمیان کھولتا ہے، اتنی جلدی وہ غیر مرد کے ساتھ بدماشی کے سامان کو آسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کوئی غیر آدمی گھر میں آئے گا، گھر والی کے ساتھ باہر جائے گا، ہر کسی کو شک ہوگا یہ فلاں کے ساتھ کیوں جا رہا، اور اگر بھابی دیور کے ساتھ جا رہی، اگر بھابی رکھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ارواح ثلاثہ کے اندر اپنے ایک پیر صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی نوجوان لڑکی کو لے کر آئی اور کہنے لگی حضرت میرا سارا دھندا اسی چھوکری کی کمائی پر ہے اور یہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اب گاہک نہیں آتے، کوئی اللہ اللہ کر دو میری چھوکری ٹھیک ہو جائے، دھندا چلتا رہے۔ تو پیر صاحب نے اس کو باقاعدہ، تھانوی صاحب کہتے ہیں یا دعا دی یا تعویذ دیا، بہرحال چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ عورت مٹھائی کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئی کہ جناب بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ہماری بیٹی کو تعویذ دیا، اس کو دعا دی، اس پہ دم کیا، میری چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی، گاہکوں کا آنا جانا پھر شروع ہو گیا، دھندا چل پڑا، یہ اس کے لیے شکرانے کے طور پر میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کمائی زانیہ کی کمائی کو قرار دے رہے ہیں۔ مولویوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے زانیہ عورتوں کو بھی اپنی کتابوں میں تعویذوں کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ وہ آ جائے تو تعویذ دے دو، کسی کا بھلا ہو جائے تمہارا کیا جاتا ہے۔ یہ بدماشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آئیے، آپ کا نہیں دل مانتا تو یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے۔ 216 پر اس بے حیائی کے دروازے کیسے کھولتے ہیں ذرا سنیے۔ کہا ایک روز ارشاد ہوا، شاہ جہان پور میں ایک خان صاحب تھے، ان کی بیوی نہایت حسینہ اور جمیلہ تھی۔ جب خان صاحب سفر میں ہوتے تو وہ بیوی خط پڑھنے پڑھانے کے لیے مولوی صاحب محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتی تھی۔ چنانچہ ایک بار وہ نیک بخت پردے کے پیچھے بیٹھی اور امام صاحب اس کے لیے خط لکھ رہے، اتنے میں اچانک تیز ہوا چلی، پردہ ہٹا تو پردہ ہٹتے ہی مولوی صاحب کی نظر اس پردہ نشین سے دوچار ہوگی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کے بعد عورت نے مضمون بتانا شروع کیا، مولوی صاحب تو اس کے عشق میں گرویدہ ہو گئے تھے، وہ لکھنا ہی بھول گئے۔ آخر وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ حسن کے سورج کی تاب نہیں لا سکا اور عشق میں مبتلا ہو گیا، اس کو چھوڑ کے واپس آ گئی۔ اپنی کنیز کو اشارہ کیا کہ مولوی صاحب کو پکڑو اور مسجد میں پہنچا دو۔ کنیز ان کو مسجد میں چھوڑ آئی، لیکن اس مولوی کا آرام، وظیفہ، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آخرکار راز بھی فاش ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب خان صاحب کی بیوی کا عاشق ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب کا احوال سنا خان صاحب نے تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ایک روز اپنی بیوی سے کہا تم اچھا لباس پہنو، عمدہ زیور پہن کر آراستہ ہو جاؤ، مولوی صاحب کی آج دعوت ہے۔ اصل کے وقت اس دیوانے مولوی کو اپنے گھر میں بلایا، ان کے سامنے کھانا رکھا۔ مولوی صاحب کو تو وہی ایک ہی بات یاد تھی جو لڑکی نے پہلی دن کہا تھا، کیا لکھوں؟ تو بولتے تھے کیا لکھوں؟ اس وقت خان نے اپنی بیوی سے کہا پردے سے باہر آ جاؤ، تو جوں ہی وہ پردے سے باہر ہوئی، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئی تو دونوں بغل گیر ہوئے اور وہیں پہ فوت ہو گئے۔ یہ بدماشی کے ذریعے، یہ بے حیائی کے طریقے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس کو پیروں کا ایک بڑا عظیم کہ یہ عشق جو ہے یہ مجازی عشق، خدا کے عشق کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے۔ ارے اسلام کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر اس بیماری کا یہ علاج ہے کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جائے تو اپنی بیوی اس کو پکڑا دے۔ اسلام نے تو اس تمام طرح کی بے حیائی اور بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو مولویوں نے کبھی تعویذ گنڈوں کے لیے کھول لیا اور کبھی کس طرح کھولتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فقیر
جس کا دل جلا ہوا تھا کسی شہر میں وارد ہوا، نان بائی کی دکان پر جو بادشاہی محل کے قریب تھی روٹی خریدنے گیا، اچانک شہزادی وہاں سے گزری، فقیر کی اس پہ نظر پڑی، شہزادی بڑی خوشی میں تھی، وہ انگوٹھا دکھا کر نکل گئی، فقیر بیچارہ اس کو دل دے بیٹھا، اور پھر جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محل کے نیچے بیٹھا ہے، رو رہا ہے اور اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ اچانک بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو پھر بادشاہ نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کروا دو۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو رات کو جا کر اپنے عاشق زار کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ گلے ملی اور دونوں کے دونوں مر گئے، وہیں پر ختم ہو گئے۔ یہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں عشق و معشوقی کے یہ جملے، عشق و معشوقی کے یہ قصے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی اور بے غیرتی کے یہ قصے، زناکاری کے لیے تعویذ کے یہ دھندے، اپنے سلسلے کو چلانے کے لیے اس کو جائز قرار دے کر لکھا۔ حقیقت کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایک عورت اور مرد کا تنہائی میں